جو دعا تم نے مانگی ہے تہجد میں وہ قبول ہونی ہی ہے، کیونکہ تم اللہ سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہو۔ جب تم کو اللہ سے اتنی خوبصورت محبت ہے تو وہ کیسے تمہاری دعا رد کرے گا؟ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہیں۔ غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو۔ اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے، پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ صبر کا سفر، وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے، بس تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں اسی دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادتوں کی پرواہ نہ ہو وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کر سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، وہ دلوں کو جاننے والا اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے، وہی سننے والا ہے، یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھتا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا امیر و کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دے دی جاتی۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محشر کا نقطہ بدل جائے گا۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا،
آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں سے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پہ کن کہہ دے تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پہ کن فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، انسان ہے ہی خطاؤں کا پتلا، بھول سے، غفلت سے، جذبات کی شدت سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن کامیاب پتہ ہے کون ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دنیا میں ہی معافی مانگ لے قبل اس کے کہ ایسے دن کا سامنا کرنا پڑے جس میں معافی تلافی نہیں۔ محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے اور ترسنا بھی پڑتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کا دل ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی روح کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو روتے دیکھا ہے، آپ کے آنسو دیکھے اور آپ کے دل کے 1000 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ اللہ ہر چھوٹی چیز کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے آپ زندگی میں کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، صبر کریں وہ آپ کی مدد جلد کرے گا۔ جب تک تم زندہ ہو اپنے خوابوں کو مرنے نہ دو، کیونکہ خواب امیدوں کا چراغ ہوتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن ختم ہوتا جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں پاتا، لیکن وہ میرا مہربان اللہ مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید پھر میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کسی کو اپنی صفائی بیان نہ کرو، کیونکہ جو شخص تم کو پسند کرتا ہے اس کو صفائی کی ضرورت نہیں، اور جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک قیامت کے روز ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والا کل بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔
ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مگر اس کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتی ہے جب ایک سانس چھوڑی جاتی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ کھیلا نہ کرو کسی کے دل کے ساتھ، آنسو بہت شکوے کر جاتے ہیں خدا سے۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ صبر کی حد بھی تو کچھ ہوتی ہے، کتنا پلکوں پہ سنبھالوں پانی۔ موتی تو نہیں تھے کوئی پلکوں سے جو چنتا، ہم آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو کی طرح تھے۔ اگر چہرے کو پرنور رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو،